کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہیں یا حضرت معاویہ افضل؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں کہ جن کو 5واں خلیفہ راشد کہا گیا، اور واقعہ یہ ہے کہ عجیب و غریب حالات تھے ان کے، کہ جب تک خلیفہ نہیں بنے تھے شہزادے تھے، اور ایسے شہزادے تھے کہ لوگ یہ پتہ لگاتے تھے کہ ان کے کپڑے کہاں دھلتے ہیں، تو جس جگہ ان کے کپڑے دھلتے تھے، جس دھوبی کے ہاں ان کے کپڑے دھلتے تھے، وہاں پر لوگ اپنے کپڑے دھلنے کے لیے بیچتے تھے اسی دھوبی کے پاس۔ کسی نے پوچھا بھائی وہاں خاص طور پر کیوں تلاش کر کے اس کے بعد بیچتے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اصل میں جب ہم وہاں بیچتے ہیں تو ان کے کپڑے مشک اور عنبر میں بسے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب ہم اپنے کپڑے بیچیں گے تو وہ بھی اس کی مشک کا کچھ حصہ اور خوشبو کا کچھ حصہ ہمارے کپڑوں پر بھی لگ جائے گا، کیونکہ جس پانی میں وہ دھلتے ہیں اس پانی میں مشک اور عنبر بسا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے شہزادے تھے، لیکن جب خلیفہ بنے تو جس وقت خلیفہ بنے ہیں جس مجلس میں، تو شاہی سواری لائی گئی تھی کہ واپس اس کے اوپر سوار ہو کر جائیں، اس کو رد کر دیا، اور اپنا ایک ذاتی خچر تھا اس کے اوپر سوار ہو کر گھر تشریف لے گئے، اور اپنی بیوی فاطمہ جو وہ خود بھی شہزادی تھی اور شہزادہ سمجھ کر انہوں نے نکاح کیا تھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے، تو انہوں نے اپنی بیوی سے جا کر کہا فاطمہ ہماری تمہاری جو زندگی ہے، ازدواجی تعلقات ہیں الحمدللہ بڑے اچھے ہیں، لیکن اب اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو اسی وقت رہ سکو گی کہ سارے زیور جتنے بھی ہیں تمہارے وہ بیت المال میں داخل کرو، اور جتنے اعلیٰ درجے کے شاہی جوڑے ہیں وہ سب بیت المال میں داخل کرو، اور میں بھی اپنے سارے کپڑے بیت المال میں داخل کر رہا ہوں، یہ مسلمانوں کا حق ہے اور ہم اس کے حقدار نہیں ہیں۔ جب تک اگر اس بات پر راضی ہو اور میرے ساتھ اب دال روٹی کھا کر گزارا کرنے پر راضی ہو تب تو ہماری تمہاری نبھ سکے گی، ورنہ پھر کوئی اور تلاش کر لو۔ فاطمہ نے بھی کہا کہ میں تو آپ کی رفاقت پر دنیا کی ہر چیز کو ترجیح دیتی ہوں، لہذا سارے زیور، سارے کپڑے، سارے جواہرات سب کچھ بیت المال میں داخل کر دیں۔ اور وہ شخص جس کے کپڑے مشک و عنبر کے پانی میں دھلا کرتے تھے، وہ ایک جوڑا پہن کر رہتا، کئی مہینے صرف ایک جوڑا زیب تن ہوتا تھا، اور اسی کو دھوتے اسی کو پہن لیتے تھے۔ یہ تھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور انہی کے زمانے میں ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت دی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ خیرات کی ترغیب دینے کے لیے یہ فرمایا تھا کہ بھائی جتنا تمہیں صدقہ خیرات کرنا ہو اور صدقہ خیرات کا ثواب حاصل کرنا ہو تو ابھی کر لو، ورنہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ کوئی شخص اپنے ہاتھ میں صدقے کے لیے پیسے لے کر نکلے گا، کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں ملے گا، کوئی صدقہ قبول کرنے والا نہیں ملے گا، کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا نہیں ملے گا، کیونکہ لوگ اتنے خوشحال ہو جائیں گے کہ اس کی وجہ سے کوئی بھی صدقہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پیشین گوئی فرمائی۔ تو مورخین نے بتایا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایسا ہی ہوا کہ لوگ صدقہ خیرات کرنے کے لیے پیسے لے کر نکلتے تھے، لیکن کوئی قبول کرنے والا، وصول کرنے والا نہیں ملتا تھا۔ اور یہ بھی بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آخر دور میں بھی انشاءاللہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے مسلمانوں کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مہدی کے ظہور کے بعد ایسا وقت آنے والا ہے۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں واقعہ پیش آ چکا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ تھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔
2.5 سال حکومت کی ہے، لیکن 2.5 سال کی عرصے میں کایا پلٹ دی تھی، اور جو پہلے سے ایک بادشاہت کا رنگ چلا آ رہا تھا اس کو فنا کر دیا تھا حضرت اللہ نے، اور حدیث کی تدوین انہوں نے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی تدوین فرمائی، اتنے بڑے کارنامے انجام دیے وہ جن کو اسی واسطے لوگوں نے کہا کہ یہ 5ویں خلیفہ راشد تھے۔ 4 خلفاء راشدین تو پہلے گزرے ہیں اور 5ویں عمر بن عبدالعزیز۔ تو کسی نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت معاویہ؟ ایک طرف تو حضرت عبدالعزیز کو لکھ کر رکھا جن کے حالات ایسے تھے، اور دوسری طرف حضرت معاویہ کے بارے میں جن کے بارے میں لوگوں نے طرح طرح کے اعتراضات کھڑے کیے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں غلط سلط بھی باتیں مشہور ہیں، اور لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ کیونکہ ان کا مقابلہ ہوا تھا اس واسطے ان کا درجہ لوگوں نے نیچے سمجھا ہوا ہے، اس واسطے یہ سوال کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل تھے یا حضرت معاویہ افضل تھے؟ تو عبداللہ بن مبارک نے چھوٹتے ہی جواب دیا کہ تراب فی انف معاویہ خیر من الف عمر بن عبدالعزیز۔ تم کہتے ہو معاویہ افضل تھے، عمر بن عبدالعزیز افضل تھے؟ معاویہ کی ناک میں جو خاک داخل ہوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے جہاد کے نتیجے میں جو خاک داخل ہوئی ان کے ناک میں، وہ 1000 عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے، کیونکہ حضرت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایسی چیز تھی کہ جس نے ایک مٹی کو بھی کندن بنا دیا، مٹی کو سونا نہیں کندن بنا دیا، جو اس سے چھو گیا وہ بھی سونا بن گیا۔ یہ صحبت ایسی چیز ہے۔ تو کتاب اپنی جگہ پر، کتاب کی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن وہ جو دین سماتا ہے دل میں، دماغ میں، زندگی میں، چال میں، ڈھال میں، اداؤں میں، سوچ میں، فکر میں، وہ در حقیقت صحبت کے ذریعے سماتا ہے، کتاب پڑھ کے نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ نہ کتابوں سے، نہ کالج سے، نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ جب آدمی اس نیت سے کسی اللہ والے کی خدمت میں، اس کی صحبت میں جاتا ہے کہ اس سے میں دین حاصل کروں گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز سمجھ دیتے۔ اب ایک شخص ہے جس کو بڑا زبردست علامہ ہے، علم کے دریا اس نے بہائے ہوئے ہیں اور تحقیق کا شناور ہے، اس سے کوئی مسئلہ پوچھو تو اس کے اوپر زبردست بحث کرنے کو بھی تیار ہے، شاندار مقالے بھی لکھنے کو تیار ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن صحبت نہیں حاصل، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سارا علم جو حاصل کیا تھا وہ محض ایک نظریہ ہو گیا، ایک فلسفہ ہو گیا، عمل کی دنیا میں کچھ بھی نہیں۔ تو جب رچا ہوا نہیں ہوتا دین جب رچا ہوا نہیں ہوتا دل میں، نگاہ میں، سوچ میں، فکر میں، اداؤں میں، تو پھر یہ محض ایک نظریہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ایسا ہو جاتا ہے جیسے طوطے نے رٹ لیا، طوطے نے تو الفاظ رٹ لیے تو وہ تو آ گئے اس کو الفاظ، لیکن حقیقت اس کی کچھ نہ آئی۔ اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا